میاں نواز شریف کی سیاسی ہسٹری سے فوج کی حمایت نکال دی جائے تو پلے کچھ نہیں بچتا۔ میاں نواز شریف کی سیاست کی بنیادوں میں فوج کا خون جگر شامل ہے۔ فوج ہی نے آبیاری کر کے اس میاں نواز شریف کو سیاست کا تناور درخت بنایا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور آج فوج کے حوالے سے میاں نواز شریف کا رویہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ فوج نے جس پر احسان کیا، آج میاں نواز شریف اسی کے گلے پڑ گئے ہیں۔ 20 ستمبر کی اے پی سی میں میاں نواز شریف فوج پر گرجتے برستے نظر آئے۔ پوری قوم کو فوج سے دوری کا درس دے رہے تھے۔ یہ وہی درس ہے جو بھارت پوری دنیا کو سناتا ہے کہ پاک فوج کس طریقے سے اپنے عوام کا استحصال کرتی ہے۔ بھارت نے تو یہ بات کرنی ہی ہے۔ جب اسی فوج کا لگایا ہوا پودا فوج کے خلاف بات کرے گا تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ میاں صاحبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جب دل کرتا ہے، ان کا ہاتھ کبھی فوج کے یا کسی بھی اپنے مخالف کے حالات کو دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے گریبان پہ ہوتا ہے اور کبھی پاؤں پر ہوتا ہے۔ جب کسی سے کام ہو، کوئی دست رسی کی ضرورت ہو تو پھر یہ پاؤں پڑے ہوتے ہیں۔ جب کچھ طاقت میں آ جائیں یا کسی کو کمزور دیکھے تو پھر اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ فوج کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ فوج کمزور ہو گئی ہے۔ فوج اسی طرح طاقتور ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، سوائے ان لوگوں کے کچھ جن کی تعداد مٹی میں، جن کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے اور کسی عمارت میں مٹی کے برابر ہے جو کنکریٹ سے بنی ہوئی ہو۔ نہ جانے کس زوم میں میاں نواز شریف فوج پر گرجتے رہے، برستے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، قوم کو اس سے باز رہنے کی، دور رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ ان کے حامیوں کو لگتا تھا کہ اب یہ نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں، لیکن نیلسن منڈیلا ایسا کہ تھوڑی سی بیمار ہوئے، تھوڑا سا بیمار ہوئے تو منتیں کر کے، ترلے کر کے، بہانے کر کے، ڈرامے کر کے پاکستان سے باہر جانے میں اس لیے کامیاب ہو گئے کہ ان کو باہر بھیجنے والوں کو انسانی ہمدردی کے باعث ان پر ترس آ گیا کہ ایک بندہ مر رہا ہے، نہ جانے کتنے گھنٹے اس کی زندگی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ لندن اگر نہ گئے تو یہیں پہ دم توڑ جائیں گے، لیکن لندن جاتے ہی وہ گھوڑے کی طرح، ڈشکرے کی طرح ہو گئے اور وہاں پہ دندنا رہے ہیں۔ اب تو فوج کے خلاف بھی انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ کیوں زہر اگلنا شروع کر دیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ کچھ بڑے اصولی ہو گئے تھے، نظریاتی ہو گئے تھے۔ پوری کوشش کی انہوں نے کہ فوج کو رام کر لیں، اپنی جان بچا لیں، مقدمات ختم کروا لیں، سزائیں کم کروا لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو پھر کھل کے فوج کے خلاف سامنے آ گئے۔ ایک طرف میاں نواز شریف فوج پر برس رہے تھے، دوسری طرف ان کے بندے 3-4 لوگ مسلم لیگ نون کے، خواجہ آصف، احسن اقبال اور میاں شہباز شریف، ان کے ساتھ اور بھی ہوں گے، جنہوں نے 16 تاریخ کو اے پی سی سے 4 دن قبل جی ایچ کیو میں جا کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ ایک کوئی کانفرنس تھی یا ایک میٹنگ تھی جو فوج نے طلب کی تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس کو صوبہ بنانے کے حوالے سے۔ ادھر مریم نواز شریف کہہ رہی تھیں کہ کسی کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ان کو بلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ چلے گئے۔ اور پھر کہہ رہی تھی ہم لوگوں نے تو کبھی، ہمارے بندے نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ ان کے ہی ایک پروردہ نمک خوار صحافی نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے ایک بندے نے، طلعت حسین نے یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کے ایک بندے نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور نواز شریف کا پیغام پہنچایا کہ اب ہم کوئی صبر نہیں کریں گے۔ وہ اپنی طرف سے ایک خوشامد کا پرچم بلند کر رہے تھے، حاشیہ برداری، چاپلوسی کر رہے تھے میاں نواز شریف کی کہ کس جرت کے ساتھ انہوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ ہمیں معافی نہیں چاہیے، ہمیں اب برداشت ہماری ختم ہو گئی ہے۔ لیکن مریم نواز نے کہا کہ ہمارے کسی نمائندے نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات نہیں کی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر بتا دیا کہ زبیر جو گورنر رہے ہیں سابق اور مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا رہے ہیں اور جن کا تعلق مریم نواز کے میڈیا سیل سے تھا اور انہی خدمات کی بنا پر انہیں گورنر سندھ بھی بنایا گیا تھا، انہوں نے ملاقات کی، نہ صرف ایک ملاقات کی بلکہ 2 ملاقاتیں کی۔
یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، ڈی جی ISPR ان کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اس کا اعتراف زبیر عمر نے بھی کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں میں لینے گیا تھا۔ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے مقدمات کی بات نہیں کی، اور پھر کس لیے گئے؟ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں 36 سال سے ہمارا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داری ہے، دوستی ہے، ہم ملاقات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سال میں تو کبھی یہ ملاقات کے لیے نہیں گئے، اور پھر 2 ہفتوں میں کون سی ایسی کیا مجبوری تھی، کیا مسئلہ تھا کہ 2 دفعہ ملاقات کی 2 ہفتوں میں؟ تو اس سے بالکل یہی ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ ڈی جی ISPR نے کہا، بابر افتخار نے، کہ یہ مریم نواز کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے کیسز کی بات کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس میں پھر کوئی شک ہی نہیں رہ جاتی۔ ایک طرف میاں نواز شریف کا گریبان پہ، فوج کے گریبان پہ ہاتھ گیا، دوسرا ہاتھ میاں نواز شریف کا فوج کے بوٹوں پر تھا۔ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں رہ جاتی کہ NRO مانگ رہے تھے، NRO نہیں ملا، تو پھر 20 سپٹمبر کی APC میں ابل پڑے، سارا کچھ زہر اگلنے لگے پاک فوج کے خلاف۔ اب ان کے پاس کئی بہانے ہوں گے کہ کیوں زبیر عمر سے لا تعلقی ظاہر کر دیں گے، اور بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے، خود کو نیلسن منڈیلا کہلوانے کی زوم میں مبتلا ہیں، گھمنڈ ہے، تکبر بھی کچھ ہے، اور کس معاملے میں کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ بے ایمانی کی وجہ سے، بدعنوانی کی وجہ سے۔ یہ کسی ایک بندے نے نہیں کہا، آج کی حکومت نے نہیں کہا، یہ 5 سپریم کورٹ کے ججوں کا فیصلہ ہے، جس میں 16 دفعہ انہوں نے کہا نواز شریف جھوٹا ہے، بد دیانت ہے، بے ایمان ہے، خائن ہے، اور ان کے جھوٹا ہونے میں تو پھر کوئی شک بھی نہیں رہ جاتا کہ یہاں سے کیا کہہ کے گئے تھے۔ خواجہ آصف اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے تھے، ہمارے یہ دیکھو 80 بندے بیٹھے ہیں، ہمارے 80 MNA ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں جب عدالت کہے گی میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ جب عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف پاکستان میں علاج ان کا ممکن نہیں ہے، وہ سچ کہا عدالت نے، اور پھر ضمانت دے دی، وہ بھی ٹھیک کیا۔ میاں نواز شریف وہ ضمانت کے اوپر لندن چلے گئے، وہ بھی ٹھیک کیا، لیکن اب عدالتیں کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کی صحت ایسی نہیں ہے کہ لندن بیٹھے رہیں، آ کے ایک دفعہ سرنڈر کریں، لیکن اب میاں نواز شریف کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ سفر کر سکیں۔ ادھر سے جانا تھا تو گھوڑے کی طرح بھاگتے چلے گئے، لیکن اب واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ ان کے حواریوں کو یقین تھا کہ میاں نواز شریف 20 سپٹمبر کی APC میں پاکستان واپسی کا اعلان کر دیں گے، لیکن پاکستان میں ان کو مچھر لڑتے ہیں، کھٹمل کاٹتے ہیں جیلوں میں۔ میاں نواز شریف نیلسن منڈیلا جو کہلوانا چاہتے ہیں، کبھی قائد اعظم ثانی کہلواتے تھے، کبھی نیلسن منڈیلا خود کو کہلواتے ہیں، ان کے حواری درباری بھی ان کو یہی کہتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کے رویوں سے لگتا ہے کہ یہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے، یہ گوال منڈیلا ہے۔ گوال منڈی کی پیداوار ہے، اور گوال منڈی میں جس قسم کے لوگ رہتے ہیں، میاں نواز شریف ان میں سے ہی ایک ہے۔